السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، امام الغیرت مفتی عرب و عجم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی مدظ اللہ العالی، آپ نے الیکشن کے حوالے سے ابھی جو گہما گہمی چل رہی ہے، بہت ہی انتہائی سادے لفظوں میں وضاحت فرمائی کہ جمہوری نظام اور اسلامی نظام جو ہے، مطلب ملائزم جو مسٹر جناح اور نورانی، اس کا مطلب انہوں نے بڑے کھلے لفظوں میں بائیکاٹ کیا کہ یہاں پر اپنا جمہوری حکومت بنے گی، کوئی بھی جو ہے نا ملائزم کی حکومت نہیں چلے گی۔ تو اس حوالے سے کیا وضاحت فرمائی ہے، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ ملا کو ووٹ نہ دے، دوسرا جس کو مرضی دے دے، سامنے کتا آ جائے اس کو دے دے، ملا کو نہ دے۔ تو کیونکہ مسٹر جناح نے سختی سے روکا، آئین پاکستان سختی سے رو رہا، نورانی نے سختی سے منع کیا، وہ کہتا ہے میں ملائیت سے باغی ہوں، میں ملک میں جمہوری نظام چاہتا ہوں، تو این اپنے قائدین کی بات مانو، کسی ملا کو ووٹ نہ دینا۔ پاکستان کو ملاؤں کی گرفت میں نہیں دینا چاہتے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الیکشن قریب آ رہا، الیکشن کے متعلق بابا جناح، قائد ملت نورانی صاحب اور آئین پاکستان کا اعلان سنا رہا ہوں۔ مسٹر جناح بابا قوم کہا کرتے تھے ہمارا ملک پاکستان میں ملائیت نہیں ہوگی، جمہوریت ہوگی۔ یہ ہے بابے کا اعلان اور آئین پاکستان۔ اب قائد ملت، جس کو قائد ملت مانتے ہیں، وہ ذہن میں رکھ، قائد ملت شاہ احمد نورانی جس کو کہا جاتا ہے، اب یہ ریکارڈنگ سنو، کلپ سنو، اس کے اپنے منہ کے الفاظ سنو، کیا کہتا ہے۔ آگے سوال کرتا ہے کہ مسٹر جناح سرکار نے تو ملائیت کی شدید مخالفت کی اور کہا ہمارے ملک کا نظام جمہوری ہوگا، تو مولانا آپ کیا آپ تو ملائیت لانا چاہتے ہیں؟ تو خادم کے قائد اعظم قائد ملت نے کہا، مولویوں کے قائد ملت نے کہا کہ میں بھی قائد اعظم کی طرح ملائیت کا مخالف ہوں، ہم ملائیت نہیں چاہتے ملک میں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں۔ قائد اعظم نے اسلام کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے یہ کہا کہ دیر شوڈ بی نو تھیوکریسی ان پاکستان، دیر شوڈ بی کمپلیٹ ڈیموکریسی۔ اس میں اسلام کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب میرے آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سن 70 سے آج تک، جیسا کہ انور مقصود صاحب نے بھی کہا اور آپ نے بھی اعتراف کیا، مذہبی جماعتیں انتخابات متواتر ہار رہی ہیں اور کبھی بھی اس قابل نہیں رہی کہ حکومت بنائیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عوام فکری اعتبار سے مذہبی جماعتوں کو رد کر چکے ہیں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد اعظم کی ایک تقریر کا آپ نے حوالہ دیا، جہاں تک تھیوکریسی کا تعلق ہے، مذہبیت، ملائیت وغیرہ وغیرہ، اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے۔ تو قائد اعظم کیا ہم سب مخالف ہیں اس کے؟ پاکستان کو ملاؤں کی گرفت میں نہیں دینا چاہتے، پاکستان میں جمہوریت کو پنپتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ ہم نے ہمیشہ مارشل لا کی مخالفت کی۔ جمعیت علماء پاکستان کو تو ریکارڈ ہے، اس زمانے میں ہم کو بار بار مارشل لا ایڈمنسٹریٹر صاحب نے حکومت میں شرکت کی دعوت دی، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، مارشل لا کی حکومت تو غیر آئینی ہے، غیر جمہوری اور غیر اخلاقی ہے، تو اس لیے ہم نہیں شامل ہو سکتے۔ تو جمہوریت پر ہم خود یقین رکھتے ہیں۔ اگر ہم ملائیت پر یقین رکھتے ہیں تو میرے خیال میں جنرل ضیاء الحق صاحب بھی ایک اعتبار سے ملا ضرور تھے، اس لیے کہ ان کی تصمیم کے ہر دھرنے سے اسلام کی آواز آتی تھی۔ یہ لفظ سنے، اگر یہ لفظ نہ ہو مسٹر جناح کے، لفظ نہ ہو نورانی کے، میری زبان کاٹ دو۔ تو مسلمانوں، اگر لعنت لینی ہے ووٹ دینے کی، تو کیونکہ مسٹر جناح نے سختی سے روکا، آئین پاکستان سختی سے رو رہا، نورانی نے سختی سے منع کیا، وہ کہتا ہے میں ملائیت سے باغی ہوں، میں ملک میں جمہوری نظام چاہتا ہوں، تو این اپنے قائدین کی بات مانو، کسی ملا کو ووٹ نہ دینا۔ وہ کوک کو حرام کا ہے، کسی کو حرام کا نہیں دینا۔ ووٹ دینا ہے تو غیر ملا کو دو، شیطان خان کو دو، گنجے کی پارٹی کو دو، فلاں کی پارٹی کو دو، فلاں کی پارٹی کو دو، جس کو مرضی دو، لیکن تمہارا بابا قوم کہتا ہے، تمہارا آئین کہتا ہے، اور تمہارے قائد ملت، تمہارے نورانی میاں صاحب کہتے ہیں کہ ملا کو ووٹ دینا حرام، ملائیت حرام، ملائیت ادھر نہیں چلے گی، ادھر جمہوریت چلے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب کدھر گیا دین، کدھر گئی وہ؟ لہذا ہر ایک کا حق بنتا ہے کہ ملا کو ووٹ نہ دے، دوسرا جس کو مرضی دے دے، سامنے کتا آ جائے اس کو دے دے، ملا کو نہ دے۔ قائد اعظم ملا کو کتے سے بھی بدتر جانتا ہے، ملائیت کو کتے سے بدتر جانتا ہے۔
شاہ احمد نورانی ملائیت کو کتے سے بدتر سمجھتا ہے، کہتا ہے جمہوریت ادھر ہوگی، اور اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو دین کے نام پر ووٹ لے رہے ہیں وہ کتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں۔ وہ بغیرت تم تو ملائیت کے خلاف ہو، جب ملائیت کے خلاف ہو تو دین تو ملائیت ہے۔ دین کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو دین تو ملائیت ہوا، کیونکہ وراثت ان کے پاس ہے، وراثت ان کے پاس ہے۔ حضور نے فرمایا، شیعہ سنی اس پر متفق ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، لہذا جس کو مرضی کنجر کو دو، کافر کو دو، کتے کو دو، سور کو دو، بڑوے کو دو، جس کو مرضی دو، لیکن کسی ملا کو نہ دینا، ملائیت آ جائے گی۔ یہ تمہارا فعل، تمہارے بابا جناح، تمہارے آئین پاکستان، تمہارے شاہ احمد نورانی یہ سراسر خلاف ہے، اور ان کے مطابق یہ جہنم ہے۔ اس جہنم کی طرف نہیں جانا۔ جتنا کسی کو بے دین دیکھو ووٹ اس کو دو، جتنا کسی کو بے دین۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مرتبان کی پارٹی کے یا بڑے بڑے حرامی لوگ رہتے ہیں اس دنیا میں، تو یہ سب حرامی جو ہیں اس میرے کلپ کو کاٹیں گے، کئی کٹکے کریں گے، لیکن جیسے انہوں نے میرا کھایا پہلے توڑ لیا تھا، اسی طرح اب بھی کھایا توڑ لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ منہ دکھانے کے کتے کے بچے تم نہیں ہو، نقصان سمجھتے مجھے دے رہا۔ اللہ جل شانہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بنا سمجھو تو کب سمجھو گے؟ سمجھ لو، ایک انگریزی باؤ ہے، ایک انگریزی ملا ہے، دین اسلام کا دشمن انگریزی باؤ بھی ہے، انگریزی ملا بھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، نہ اس حرامی کے منہ میں پیشاب کرو، نہ اس حرامی کے منہ میں پیشاب کرو، دونوں لانتیوں کو ووٹ دینا گوارا نہ کرو۔ ووٹ دینے کے لیے جانا بھی ہے تو مجبوری کے ساتھ سب پر مہر لگا دو، سارا ووٹ برباد کر کے واپس آؤ۔ یہ باہر کوئی بھی پوچھے تم کو سر تمہیں مارا، اور مار کے آئے سر تمہیں مارا۔ خدا سے جب پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو وہ جانتا ہے یا اللہ ہم کسی سور کے ساتھ نہیں ہوئے، نہ انگریزی ملا کے ساتھ ہوئے، نہ انگریزی باؤ کے ساتھ ہوئے، دونوں بے غیرتوں کو پہچان گئے کہ یہ کیا تھے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہمیشہ فاعتزل الفرق کلھا، حضور نے فرمایا جب ہمارا دین نہ ہو، ہماری حکومت اسلامی نہ ہو، تو سب پارٹیوں سے الگ رہنا، سب پارٹیوں سے فاعتزل الفرق کلھا، بخاری میں، مسلم میں، سب پارٹیوں سے الگ رہنا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی اقبال کا شعر موضوع ہے کہ یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آوری کر رہے ہیں گویا، یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آوری کر رہے ہیں گویا، چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاز ہو جا۔ ہم کسی پارٹی کو گوارا نہیں کر سکتے، کسی پارٹی کا منہ دیکھنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سب بے دین ہے، دین کے دشمن ہے۔ مولانا نورانی جیسا بندہ کہہ رہا ہے ملائیت کا میں بھی مخالف اور دشمن ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو پوچھو کیا فقہ حنفی یہ ملائیت نہیں؟ اس کو گوارا نہیں کرنا ہے، فقہ مالکی کو گوارا نہیں کرنا، فقہ شافعی کو گوارا نہیں کرنا کیونکہ ملائیت ہے، فقہ حنبلی کو گوارا نہیں کرنا کیونکہ ملائیت ہے، فقہ یہودی کو گوارا کرنا۔